کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی، یعنی قریش کے قبیلے کے اندر ایک عورت اس نے چوری کی، تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا. یعنی حضرت اسامہ بن زید قریب تھے حضور کے، تو انہیں ان خاندان والوں نے، جس خاندان کی عورت نے چوری کی تھی، تو حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ کچھ سفارش کر دیں حضور کی بارگاہ میں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے سفارش کی کہنے پر، تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ یعنی کہ جو اللہ نے حدیں مقرر کر رکھی ہیں، تو ان حدوں میں سے کسی ایک حد کے متعلق تم سفارش کرتے ہو؟ پھر اللہ کے رسول پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے. یعنی سرکار نے باضابطہ انہیں تنبیہ بھی کی کہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے متعلق سفارش کر رہے ہو؟ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی جو اگلی قومیں تھی انہیں اللہ نے ہلاک کیا. ان کے ہلاک ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اگر کوئی امیر چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے. اللہ عز و جل کی قسم، پھر سرکار نے قسم کھا کر کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی سرکار نے قسم کھا کر کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ انصاف کا تقاضا ہے اسلام کے اندر. سرکار نے کتنی تاکید سے فرمایا کہ چاہے کیسا بھی رشتہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، مگر انصاف سے کام لو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہی در حقیقت اسلام کی تعلیم ہے. اور ان معاملات میں پھر ہمیں وکلا حضرات یا جو عدالتوں کے اندر جن کا معاملہ ہوتا ہے انہیں انصاف سے کام لینا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیاوی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ کا کچھ کر دیں مگر معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پھر پکڑ کا ہو جائے. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.